السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے لداخ کی۔ لداخ ایک پراسرار اور دیو مالائی کہانیوں کا دیس، جہاں خلیفہ ہارون رشید اور مغل بادشاہوں کی بھی دلچسپی رہی تھی۔ لداخ اب بھارت کے زیر انتظام ایک مرکزی علاقہ ہے جو شمال بھارت کے مغربی ہمالیہ میں واقع یہ خطہ سن 1947 سے بھارت، پاکستان اور چین کے مابین تنازع کا شکار رہا ہے۔ اس کی سرحدیں مشرق میں تبت خود مختار علاقے، جنوب میں بھارت کی ریاست ہماچل پردیش اور جموں کشمیر کا بھارتی مرکزی علاقہ، اور دوسری جانب مغرب میں پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان اور ساتھ ساتھ سنکیانگ کے جنوبی مغربی کونے سے جا لگتا ہے۔ دور شمال میں کراکرم پاس، اور یہ کراکرم سلسلے سیاچن گلیشیئر سے ہوتے ہوئے شمال میں مرکزی عظیم ہمالیہ سے جنوب تک پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ شرقی سرکا غیر آباد علاقہ اقصائی چین کے میدانی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ اقصائی چین، جس کا دعویٰ بھارت کی حکومت لداخ کے ایک حصے کے طور پر کرتی ہے، اور اقصائی چین جو سن 1962 سے چین کے زیر قبضے میں ہے۔ دوستوں، 2019 تک لداخ ریاست جموں و کشمیر کا ایک علاقہ تھا۔ پھر اگست 2019 میں بھارتی پارلیمنٹ نے ایکٹ منظور کیا، جس کے ذریعے لداخ 31 اکتوبر 2019 کو ایک مرکزی علاقہ بن گیا۔ سن 1960 کی دہائی میں چینی حکام نے تبت خود مختار خطے اور لداخ کے مابین سرحدوں کو بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد سیاحت کے علاوہ لداخ میں بین الاقوامی تجارت میں کمی واقع ہوئی تھی۔ بھارتی حکومت نے سن 1974 میں لداخ کی سیاحت کو حوصلہ افزائی بخشی تھی، کیونکہ لداخ اسٹریٹجک لحاظ سے کشمیری خطے کا ایک اہم ستون تھا۔ اسی وجہ سے بھارت نے اس علاقے میں فوج کی موجودگی کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ لداخ کا سب سے بڑا قصبہ لیہ ہے، اور اس کے بعد کارگل کا علاقہ آتا ہے، اور ہر ایک کا صدر مقام ایک ضلع ہے۔ ضلع لیہ میں سندھ، پھر شیوک اور نوبرا دریائی وادیوں پر مشتمل ہے۔ کارگل کے ضلع میں سورو دریائی وادی، پھر دریائی وادی دراس اور آخر میں زنسکار دریائی وادی کارگل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس کے آس پاس پہاڑی ڈھلوانوں کا سلسلہ جو چونگپا خانہ بدوشوں کی حمایت کرتی ہیں۔ لداخ میں غیر مسلم اکثریت ہے۔ لداخ انڈیا کا سب سے کم آبادی والا علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ چونکہ اس کی تاریخ اور کلچر تبت سے جا ملتا ہے، لہٰذا اسے چھوٹا تبت بھی کہا جاتا ہے۔ لداخ میں جھڑپوں کا پس منظر یہ ہے کہ 5 مئی 2020 سے چین اور بھارت آپس میں گتم گتا ہیں، اور دونوں کی فوجیں چین اور بھارت کے سرحدی مقامات، جس میں لداخ کی متنازع پینگونگ جھیل اور تبت کے خود مختار خطے کے قریب اور ساتھ میں سکم کے درمیان سرحد کے قریب جارحانہ تصادم تھا۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ ساتھ یہ اضافی جھڑپیں، جو سن 62 کی چین اور بھارت جنگ کے بعد سے جاری ہیں۔ مئی 2020 کے آخر میں چینی افواج نے دریائے گیلوان میں گیلی روڈ کی تعمیر پر اعتراض کیا۔ بھارتی ذرائع کے مطابق اس ہنگامہ آرائی میں اس کے 20 فوجی اور ایک افسر بھی شامل ہے ہلاک ہو گئے تھے، اور 43 چینی فوجی زخمی اور ایک افسر کی موت بھی شامل تھی، بتایا گیا ہے۔ دونوں جانب سے بہت سے فوجی پکڑے بھی گئے تھے، مگر بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ دراصل لداخ میں دربک شیوک ڈی بی او روڈ انفراسٹرکچر
प्रोजेक्ट जो भारत बना रहा है इस वजह से कि वो चीन का मुकाबला कर सके। दोनों जानिब भारत और चीन में खामोश सिफारतकारी का काम भी चल रहा है। वादी गलवान में झड़पों के बाद भारत में चीनी मसनूआत का बायकाट का भी सोचा जा रहा था और दूसरी जानिब चीन और भारत के दरमियान बॉर्डर मुतअद्दिद मकामात पर मुतनाज़ा रहा है। सन 19 की दहाई से लेकर अब तक दोनों मुल्कों के दरमियान 20 से ज़्यादा सरहदी अमूर पर तबादले ख्याल हो चुका है। 2017 में चीन और भारत के दरमियान डोकलाम में एक बड़ा तनाज़ा जन्म लिया था जो 73 दिन तक जारी रहा था। उस दिन से चीन ने तिब्बती सतह मुर्तफ़ा में अपनी फ़ौज की तादाद में भी इजाफ़ा किया और साथ में निगारी गंसा हवाई अड्डे पर लड़ाका तैयारे भी मौजूद हैं जो लद्दाख पैनगोंग तोसो या पैनगोंग झील से 200 किलोमीटर दूर है। चीन अपने हमसाए ममालिक जिसमें नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात को अस्तवार कर रहा है। दरअसल भारत की खित्ते में बढ़ती हुई इजारादारी को देखते हुए चीन भारत को बराह रास्त चैलेंज दे रहा था। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से आगाह करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। शुक्रिया।